بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جو آج ہم یہاں پر پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے بر اعظم اور سمندر۔ ٹھیک ہے، تو بر اعظم کسے کہتے ہیں، سمندر کسے کہتے ہیں، دنیا میں کتنے بر اعظم اور سمندر موجود ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو اس سے آج ہم پڑھیں گے۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں بر اعظم کسے کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں آپ کے دائیں ہاتھ پہ بر اعظم کی تعریف آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے۔ خشکی کا ایسا بڑا حصہ جو پانی سے محصور ہو، بیٹا یہ ہے پانی سے محصور ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا، خشکی کا ایسا بڑا حصہ جو پانی سے محصور ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ سمجھ میں آ گئی تعریف آپ کو؟ ٹھیک ہے بیٹا، خشکی کا ایسا بڑا حصہ جو پانی سے محصور ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ بر اعظم کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اور اسی طرح خشکی کا ایسا بڑا حصہ جو پانی سے محصور ہو بر اعظم، یعنی جو جس کے چاروں اطراف پانی ہو اور پانی میں گھرا ہوا ہو وہ بر اعظم کہلاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک اور چیز بھی ضروری ہے کہ وہ بڑا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر وہ چھوٹا ہوا اور اس کے چاروں طرف پانی اور وہ چھوٹا ہے تو بر اعظم نہیں کہلاتا، پھر وہ جزیرہ کہلاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا بیٹا، خشکی کا بڑا حصہ ہونا ضروری ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سمندر کسے کہتے ہیں؟ پانی کا بہت بڑا خطہ سمندر کہلاتا ہے، اسے بحر بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اوشن بھی کہتے ہیں اسے۔ ٹھیک ہے، پانی کا بہت بڑا حصہ کیا کہلاتا ہے؟ سمندر یا بحر کہلاتا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک اور چیز دیکھیے گا بیٹا، ایک بحر ہوتا ہے، ایک بحیرہ، یا جسے انگلش میں ہم اوشن اور سی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اوشن اور سی میں یا بحر اور بحیرہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو بحر ہوتا ہے بہت بڑا حصہ ہوتا ہے پانی کا، وہ کہلاتا ہے بحر یا اوشن۔ ٹھیک ہے، بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن اسی بحر کا ایک چھوٹا حصہ جو بالعموم خشکی کی طرف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو خشکی نے گھیر لیا ہوتا ہے اس کا بیشتر حصہ، تو پھر وہ بحیرہ کہلاتا ہے۔ بحیرہ یعنی چھوٹا سمندر۔ ٹھیک ہے، بحر بہت بڑا، بحیرہ چھوٹا ہوتا ہے بحر کے مقابلے میں، اور اس میں خشکی سے وہ زیادہ ملا ہوا ہوتا ہے بحیرہ۔ ٹھیک ہے، گہرا بھی بحر کے مقابلے میں کم ہوتا ہے بحیرہ۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے جو ملک کے ساؤتھ میں جو واقع ہے بحیرہ عرب، ٹھیک ہے، یہ اصل میں انڈین اوشن کا حصہ ہے، لیکن چونکہ یہ ادھر خشکی سے زیادہ گھرا ہوا ہے، اس کے ایک طرف پاکستان ہے، ایران ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرف جزیرہ نما عرب کا کچھ حصہ آ جاتا ہے، تو یہ خشکی آ جاتی ہے، تو اس لیے یہ کہلاتا ہے بحیرہ۔ اصل تو یہ بحر ہند کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اسی طرح اپنا جو بحر ہے ریڈ سی جسے ہم کہتے ہیں، بحیرہ احمر کہتے ہیں، وہ بھی اصل میں انڈین اوشن کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ وہ گھرا ہوا ہے اکثر اس کا حصہ خشکی سے، ٹھیک ہے، ایک طرف جزیرہ نما عرب ہے اور اس کے دوسری طرف بر اعظم افریقہ ہے، تو وہ سمندر جو بحر ہے انڈین اوشن، اس کا حصہ، وہ حصہ ریڈ سی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تعریف آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ بحر بڑا ہوتا ہے اور بحیرہ چھوٹا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب یہ دیکھیں ایک نقشہ آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے جس میں سبز رنگ سے بر اعظم دکھائے گئے ہیں، اور لائٹ بلو کلر جو ہے وہ آپ کو پانی شو کرا رہا ہے، سمندر دکھائے گئے آ رہے ہیں اس سے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم اس نقشے میں دیکھتے ہیں بر اعظموں کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ دیکھیں، یہ جہاں پر اس وقت ایرو موجود ہے، یہ دیکھیے گا بیٹا، یہ جو حصہ ہے
یہ پورا حصہ بر اعظم ایشیا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, بر اعظم ایشیا کہلاتا ہے. یہ جو لائن دیکھیے گا, یہاں سے یہ پورا حصہ, یہاں سے پھر یہ, اور یہاں سے یہ ریڈ سی سے الگ کرتا ہے, یہاں سے پھر یہ اپنا باسفورس ہے, یہ حصہ. ٹھیک ہے بیٹا, یہ حصہ بر اعظم ایشیا ہے. اور اس کے برابر میں دیکھیے گا آپ, بالکل یہ آپ کو یہ لائن نظر آ رہی ہے, یہاں سے پھر یہ جو حصہ ہے یہ بر اعظم یورپ ہے. ٹھیک ہے بیٹا, یہ بر اعظم یورپ کا یہ خط ہے جو اسے الگ کرتی ہے بر اعظم ایشیا سے. ٹھیک ہے, اسی طرح اب آپ نیچے آ جائیے, یہاں سے یہ دیکھیں اپنا جبرالٹر, پھر یہاں سے سوئس کینال, پھر یہاں سے یہ پورا علاقہ, یہ بہت بڑا خطہ ہے خشکی کا. دوسرے نمبر پہ بڑا بر اعظم ہے افریقہ, یہ افریقہ ہے. ٹھیک ہے, میڈیٹرین سی اوپر نارتھ پہ, اس طرف اٹلانٹک سی ہے, نیچے اس کے انٹارکٹک اوشن ہے, اور اس کے بالکل ایسٹ میں انڈین اوشن ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بر اعظم افریقہ ہے. ٹھیک ہے بیٹا, اب آ جائیے یہاں پہ, یہ جو بر اعظم ہے سب سے چھوٹا بر اعظم ہے یہ بر اعظم یورپ, بر اعظم آسٹریلیا. ٹھیک ہے بیٹا, اور بالکل ساؤتھ میں آپ کو گرین کلر کا جو نظر آ رہا ہے, بالکل ساؤتھ میں, ساؤتھ پول کے بالکل این اوپر واقع یہ بر اعظم انٹارکٹیکا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, اب آ جائیے دو بر اعظم رہ گئے. یہ دیکھیں بیٹا, یہ بالکل الگ ہیں. یہ جو علاقہ ہے یہاں سے یہ بر اعظم نارتھ امریکہ یا شمالی امریکہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ والا جو بر اعظم ہے یہ بر اعظم ساؤتھ امریکہ یا جنوبی امریکہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, سمجھ میں آ گئی. ایشیا, یورپ, افریقہ, آسٹریلیا, انٹارکٹیکا, ساؤتھ امریکہ, نارتھ امریکہ. ٹھیک ہے بیٹا, یہ 7 ہو گئے. 1 2 3 4 5 6 7. ٹھیک ہے بیٹا, اب یہ تو ہو گئے ہمارے کانٹیننٹس یا بر اعظم. اب ہم دیکھتے ہیں سمندروں کو. باقی جو آپ کو نظر آ رہا ہے سبز رنگ کے علاوہ دوسرا رنگ, یہ پانی کو پانی شو کرایا جا رہا ہے اس سے کہ زمین پر جو پانی ہے. تو اس میں دیکھیں بیٹا, یہاں پر بھی پانی آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ بھی پانی نظر آ رہا ہے, یہاں پر بھی, یہاں پر بھی, یہاں پر بھی, اوپر بھی. ٹھیک ہے, ہر طرف پانی ہی پانی ہے. اب تو ایک بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ جو چھوٹے سمندروں کا چھوٹا حصہ جو خشکی کی طرف آتا ہے وہ تو بحیرہ کہلاتا ہے. تو اب ہم یہاں پہ بحیروں کو نہیں دیکھیں گے, صرف اوشن کو دیکھیں گے, بحر کو دیکھیں گے. جیسے مثال کے طور پہ یہاں پر یہ دیکھیں, یہ ایک بحیرہ ہے, بحیرہ عرب ہے جہاں پہ پاکستان واقع ہے. یہ ایک بحیرہ ہے, یہ ایک بحیرہ ہے. ٹھیک ہے بیٹا, تو اس طرح سے بحیروں کو ہم نہیں دیکھیں گے یہاں پر. یہ تو اب ہم دیکھیں گے یہاں پہ صرف اوشن کو. ٹھیک ہے بیٹا, تو اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سب سے بڑا جو سمندر ہے پیسیفک اوشین. ٹھیک ہے بیٹا, دیکھیے گا ایرو کو, دیکھیے گا یہ آپ کو ایرو جو نظر آ رہا ہے موو کرتا ہوا, یہ پورا یہاں سے یہ علاقہ پورا, اور اس کا کچھ حصہ یہاں پر بھی ہے. یہ پورا بحر الکاہل ہے, پیسیفک اوشن ہے. ٹھیک ہے بیٹا, یہ یہاں سے اور اس طرف یہاں سے یہ پورا اپنا بحر الکاہل ہے, پیسیفک اوشن ہے. ٹھیک ہے بیٹا, یہ سب سے بڑا اوشن ہے, دنیا کا سب سے بڑا سمندر, سب سے بڑا بحر یہاں پر, اور یہ اس کا حصہ ہے, یہ بھی اسی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے بیٹا, آپ دوسرا دیکھیے گا جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ ہے اٹلانٹک اوشن یا بحر اوقیانوس. دیکھیں بیٹا, یہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے, بر اعظم افریقہ, یورپ اس کے بالکل ایسٹ میں,
اور بر اعظم نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ اس کے ویسٹ میں. یہ جو ایس کی طرح بنا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ دیکھیں ایس کی طرح بنا ہوا جو آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ بر اعظم یہ اٹلانٹک اوشین ہے. ٹھیک ہے بیٹا, ایس کی طرح جو دونوں چاروں بر اعظموں کے درمیان میں آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ ہے اٹلانٹک اوشین. ٹھیک ہے بیٹا, دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا یہ بحر ہے, اوشن ہے, پیسیفک, اٹلانٹک. ٹھیک ہے بیٹا, اب ہم جاتے ہیں تیسرے بر اعظم پہ, تیسرے بحر پہ. جو دنیا کا تیسرے نمبر پہ بڑا اوشن ہے وہ ہے انڈین اوشن. دیکھیں کیونکہ یہ انڈیا کے قریب واقع ہے, انڈیا کو بیشتر حصہ اس کا لگ رہا ہے, تو اس کو انڈین اوشن کہا جاتا ہے. یہ دیکھیں بیٹا, یہاں سے یہ پورا جو سمندر ہے یہ کہلاتا ہے انڈین اوشن. ٹھیک ہے, بحر ہند, بحر ہند کہلاتا ہے یہ پورا. ٹھیک ہے بیٹا, کتنے ہو گئے؟ پیسیفک, اٹلانٹک, انڈین اوشن. اب دو دیکھیں بیٹا آپ, بالکل ایک آپ کو اوپر کی جانب نظر آ رہا ہے نارتھ پول کی طرف, اور ایک ساؤتھ پول پہ آپ کو اوشن نظر آ رہا ہے. ساؤتھ پول پہ جو اوشن ہے یہ کہلاتا ہے بحر منجمد جنوبی, انٹارکٹک اوشن. ٹھیک ہے, بحر منجمد جنوبی. یہ یہاں پہ جو ابھی ایرو آپ دیکھ رہے ہوں گے, یہ پورا جو سمندر ہے یہ کہلاتا ہے انٹارکٹک اوشن. اور نارتھ پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر, یہ کہلاتا ہے آرکٹک اوشن, بحر منجمد شمالی. ٹھیک ہے, یہ شمالی ہے, یہ بحر منجمد جنوبی ہے, یہ بحر منجمد شمالی ہے, بالکل اوپر کی جانب جو آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, کتنے ہو گئے؟ ایک بحر منجمد شمالی, بحر منجمد جنوبی, بحر ہند, بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل. ٹھیک ہے, پیسیفک اوشن, اٹلانٹک اوشن, انڈین اوشن اور انٹارکٹک اوشن اور آرکٹک اوشن. ٹھیک ہے بیٹا, سمندر بھی ہم نے دیکھ لیے, بحر بھی ہم نے دیکھ لیے. یہ دیکھیں ایک اور نقشہ اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے جس میں نام بھی لکھا ہوا ہے بر اعظموں کا اور اوشن کا. ٹھیک ہے, میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا ایشیا اور یورپ, افریقہ, ٹھیک ہے, آسٹریلیا, انٹارکٹیکا, نارتھ امریکہ, ساؤتھ امریکہ. یہ 7 بر اعظم ہو گئے, 1 2 3 4 5 6 7. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں بیٹا پیسیفک اوشن, میں نے اس کو آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کا کچھ حصہ اس وقت بھی, کیونکہ زمین گول ہے تو یہ کچھ حصہ اس کا یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے, پیسیفک اوشن. ٹھیک ہے, پیسیفک اوشن. دوسرے نمبر پہ ہم نے کہا تھا یہ ایس کی طرح جو بنا ہوا ہے چار بر اعظموں کے درمیان میں, یہ اٹلانٹک اوشن ہے, جس کو یہاں پر مزید 2 حصوں میں بلکہ 2 جگہ پہ نام لکھے ہوئے ہیں. بعض اوقات اس کو نارتھ اٹلانٹک اوشن کہتے ہیں, اس کو ساؤتھ اٹلانٹک اوشن, ساؤترن نارتھرن. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اوپر کی جانب ہے تو یہ نارتھ کہلاتا ہے, یہ نیچے کی. یہ لیکن یہاں پر دیکھیں یہ ایک ہی نام لکھا ہوا ہے اٹلانٹک اوشن, یہ بھی اٹلانٹک اوشن, کیونکہ یہ یہاں سے یوں ہے بیٹا. ٹھیک ہے, تیسرے نمبر پہ انڈین اوشن, میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا یہ پورا علاقہ, یہ پورا پانی کا ایریا یہ کہلاتا ہے انڈین اوشن. ٹھیک ہے, کتنے ہو گئے؟ 1 2 3. پھر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے اگر آپ کو آرکٹک اوشن لکھا ہوا بالکل نارتھ پہ اوپر. ٹھیک ہے, یہ لکھا ہوا آرکٹک اوشن, اور اسی طرح یہاں پہ لکھا ہوا موجود نہیں ہے, لیکن یہ جو علاقہ ہے انٹارکٹیکا کے اوپر جو بحر واقع ہے وہ کہلاتا ہے انٹارکٹک اوشن. ٹھیک ہے, تو یہ 5 بحر ہو گئے اور 7 بر اعظم ہو گئے جن کے نام اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں. پہلے بر اعظموں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اپنا اوشن کے نام لکھے ہوئے ہیں. اگلی کلاس میں ہم جو اس میں اوشن کے علاوہ جو سی ہیں یا جو بحیرہ ہیں ان کو ہم دیکھیں گے, لیکن ابھی آپ ان کے نام اپنے پاس نوٹ کر لیجئے, ان کو محفوظ کر لیں, اپنے پاس کاپی میں لکھ لیں. بر اعظم ایشیا, افریقہ, شمالی امریکہ, جنوبی امریکہ, انٹارکٹیکا, یورپ, آسٹریلیا. ٹھیک ہے,
اس کے بعد آپ کے دوسری طرف جو لکھے ہوئے ہیں وہ اوشن لکھے ہیں: بحر الکاہل پیسیفک اوشن، بحر اوقیانوس اٹلانٹک اوشن، بحر ہند انڈین اوشن، اور بحر منجمد جنوبی انٹارکٹک اوشن، اور آخر میں آرکٹک اوشن بحر منجمد شمالی۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ آج ہم نے جو اس کلاس میں پڑھا ہے وہ دو چیزوں کو پڑھا ہے، ایک بر اعظم کو اور اوشن کو، ٹھیک ہے؟ اس کی مزید جو تفصیل ہے اوشن کی، اس کو ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے، جس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اوشن اور بحیرہ میں، یا بحر اور بحیرہ میں، یا اوشن اور سی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور سمندر سے ریلیٹڈ ایک اصطلاح ہے خلیج یا بے، وہ کیا ہوتی ہے، پھر آبنائے کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے کچھ اصطلاحات ہیں، ان کو ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ ابھی تک یہاں آج ہم نے جو یہاں تک پڑھا ہے اس سے متعلق اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی سوال بیٹا آپ کا؟